هاجرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ احادیث کے ذخیرے سے یہ جو مجموعہ تیار کیا گیا مشکوٰۃ، ترتیب کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ مختلف عنوانات کے تحت مختلف حدیثیں ایک جگہ جمع کی گئی ہیں، اور یہ مشکوٰۃ ایک ایسی مشہور کتاب ہے جو دنیا بھر میں لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ گھر گھر قرآن و سنت کی روشنی پھیلے، ہر بھائی اور بہن قرآن و سنت کے نور سے اپنے آپ کو منور کرے، کیونکہ وہ گھر تاریک اور اندھیرے میں ہوگا جہاں قرآن اور سنت کی روشنی نہ پہنچے، اور وہ گھر جگمگا رہا ہوگا روشنی سے جہاں قرآن و سنت کا نور داخل ہو جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کے گھر روشن ہوں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھیے، اس پر غور کیجیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجیے۔ ترتیب کے ساتھ اس کتاب کے خلاصے کو آپ کے سامنے رکھنے کا فائدہ یہی ہے کہ اس میں زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل، چاہے ایمان سے اس کا تعلق ہو یا اعمال سے، چاہے اخلاقیات سے ہو یا معاملات سے، ہم سب یہ جان سکیں کہ ان تمام امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی رہنمائی کیسے فرمائی، اور کتنی نادانی ہوگی ہماری کہ ایسے واضح اور روشن شاہراہ کو چھوڑ کر ہم اندھیریوں میں ادھر ادھر تاریکیوں میں بھٹکتے پھریں۔ یہ جو باب ہمارے سامنے ہے مشکوٰۃ کا، الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں اس کی تفصیل بتائی جا چکی ہے کہ قرآن و سنت کو کیسے تھاما جائے، کہ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجیے۔ یہی قرآن و سنت کو تھامنا ہے۔ تھامنا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف محبت کی بات کریں یا اپنے گھر کے سب سے اونچی جگہ پر اس کو رکھیں، بلکہ اپنا عمل قرآن و سنت کی میزان میں چیک کریں اور اسی کے مطابق اپنے عمل کو درست کریں۔ اس وقت جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس اہم چیپٹر کی، اس میں اسلام کے مزاج اعتدال کو بتایا گیا۔ اعتدال، توازن، بیلنس، کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ اسلام اور انتہا پسندی یہ جوڑ نہیں آپس میں۔ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم یا ایکسیسونیس، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی مزاج اور تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ اسلام دین وسط، امت دین وسط۔ اللہ نے ہمیں جو شریعت دیا ہے وہ متوازن اور معتدل شریعت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم فریضہ حق، دین کو پھیلانے پہنچانے کا کام بہتر انداز سے کر سکو۔ ہمیں امت وسط بنایا گیا۔ اور تو اور عبادات کے مسئلے میں بھی بے اعتدالی کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام میں ہر جگہ چیک اینڈ بیلنس کا اصول ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عبادات کے مسئلے میں بے اعتدالی، انتہا پسندی نہیں پسند کی گئی۔ کھانے پینے کے مسئلے میں پسند نہیں کی گئی۔ کھانے کے لیے یہ ہدایت دی گئی کہ تم 1/3 اگر کھاؤ تو 1/3 پانی کے لیے اور پھر 1/3 خالی چھوڑ دو۔ اتنا فل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے سانس لینا دوبھر ہو جائے، منع کیا گیا۔ بے اعتدالی کھانے میں ناپسندیدہ، سونے جاگنے میں ناپسندیدہ۔ سونے کے لیے بھی رات کا ایک حصہ بنایا گیا اور کہا گیا اسلامی نقطۂ نظر سے کہ ایک حصہ عبادت میں گزارو۔ نہ ساری رات عبادت کرنے کو پسند کیا گیا اور نہ ہی ایسی غفلت کی نیند کہ صبح کی نماز بھی جاتی رہے، یہ بھی ناپسند کیا گیا۔ اسی طرح سے کام کاج کا معاملہ ہے۔
دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھو، اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، پسند نہیں کیا گیا۔ اور تم دنیا کو چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ ہر جگہ یہ اصول آپ سامنے رکھیے، اعتدال کا اصول۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ صحابہ کرام تشریف لائے ام المؤمنین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دریافت کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کا انداز کہ عبادت میں شوق، ذکر و اذکار میں دلچسپی، اجر و ثواب کمانے میں ایک دوسرے پر سبقت کا جذبہ تھا، اس لیے معلوم کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت فرماتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم بھی اپنے دامن کو اجر و ثواب سے بھر سکیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جو اس باب میں مشکات میں ذکر کی گئی کہ ام المومنین کے پاس 3 صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دریافت کیے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام جو کہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور اتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں، تو ہم گناہگار اور خطاکار کو کتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ نیت نیک تھی، جذبہ اچھا تھا۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں اب اس کے بعد رات میں سوؤں گا نہیں، شب بیداری کروں گا، ہر دن عبادت میں گزاروں گا، کیونکہ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لہٰذا میں ساری رات جاگ کر عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا صوم، روزہ، نفل روزہ اگر رکھا جائے تو وہ بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے روزہ بہت زیادہ باعث خیر و برکت ہے، میں روزہ رکھوں گا، ہر دن روزے میں گزاروں گا تاکہ اللہ کے پاس زیادہ ثواب کما سکوں۔ تیسرے نے کہا کہ شادی بیاہ کے بعد آدمی گھریلو زندگی کی وجہ سے آئلی مسائل میں مصروف ہو جاتا ہے، دین کا کام، عبادت میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے، لہٰذا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا تاکہ فل ٹائم عبادت اور اللہ کے دین کے لیے لگا سکوں۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے آپ یہاں رکیے، پھر سے اس حدیث پر غور کیجیے، پھر سے صحابہ کرام کے انداز پر غور کیجیے۔ کیا ان کی نیتیں غلط تھیں؟ کیا انہوں نے جو پروگرام بنایا یا ارادہ کیا وہ برا تھا؟ ایک کہہ رہا ہے کہ میں ہر دن رات جاگ جاگ کر عبادت کروں گا، ہر رات، اور خوب عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، تاکہ اللہ کو راضی کروں اور زیادہ سے زیادہ ثواب لوں۔ اور دوسرا کہہ رہا روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ سے بچوں گا تاکہ گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹائم بٹ نہ جائے، سارا وقت اللہ کے لیے لگا دوں گا میں۔ بظاہر تینوں کی نیتیں نیک، تینوں دین کا کام ہی کرنا چاہ رہے ہیں، تینوں اجر و ثواب سمیٹنا چاہ رہے ہیں، مگر اسلام کا جو مزاج ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، جو ان 3 صحابہ نے جو فیصلہ کیا آپ نے فوری جمع کیا، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے مزاج نبوت اور سنت کی طرز پر زندگی گزارنے کے فائدے اور اس کو سمجھنے کا انداز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لأخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ بھلا تم میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ متقی بن جائے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت میں مجھ سے آگے بڑھ جائے؟ اور کون بڑھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون زیادہ متقی ہو سکتا ہے؟ کون زیادہ پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، لیکن میری زندگی دیکھو کیا ہے میری زندگی؟ لیکنی اصوم و افطر، میں ہر دن نفل روزہ نہیں رکھتا، کچھ دن نفل روزہ رکھتا ہوں اور کچھ دن بغیر روزوں کے گزارتا ہوں۔ غیر رمضان میں آپ متواتر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ، اور آپ کا معمول یہ تھا ہفتے میں 2 دن، منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات کا روزہ، عام طور پر آپ یہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اصلی و ارقد، کہ میں رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتا ہوں جاگ کر، اور ایک حصہ سو کر آرام کرتا ہوں، کہ یہ میرے جسم کا حق ہے، ورنہ ساری زندگی بغیر بیلنس کے ہوگی۔ اور پھر تیسری چیز وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نے شادی کی ہے، میری فیملی لائف ہے، بیوی بچے سب
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے اپنا پہلے بتایا کہ میں ہر دن روزہ نہیں رکھتا نفل، ہر رات پوری جاگ کر نہیں گزارتا، اور میری فیملی لائف ہے کہ میں ہر دن روزہ نہیں رکھتا نفل، ہر رات پوری جاگ کر نہیں گزارتا، اور میری فیملی لائف ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہے سب کے لیے ایک نمونہ ہر چیز کو دیکھنے کا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، خبردار جو میرے طرز زندگی کو چھوڑ کر میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیے ان کی نیتیں نیک، مگر آپ فرماتے ہیں کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، عبادت سنت کے مطابق مطلوب ہے، اور سنت میں اعتدال رکھا گیا۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعث پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج کا سوال جلد آ رہا ہے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعث اب دیکھیے ان کی نیتیں نیک، مگر آپ فرماتے ہیں کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، عبادت سنت کے مطابق مطلوب ہے، اور سنت میں اعتدال رکھا گیا، سنت میں بیلنس رکھا گیا، تاکہ ہم تمام شعبہ زندگی کو بہتر انداز سے انجام دے سکیں۔ بیوی بچوں کی فکر نہیں، کہہ رہے ہیں کہ دین کا کام، رات جاگ جاگ کر گزار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دین کا کام، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہر دن نفل روزہ رکھے ہوئے ہیں، نہ جانے فلاں کا اتنے مہینے سے معمول ہے، اتنے سال سے معمول ہے کہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں۔ کم سے کم اس حدیث کو آپ پڑھ لیجئے، اس حدیث کو آپ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بطور مثال کے پیش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کن جملہ کہا جو ہر زندگی کے شعبے میں رول، قانون، دستور کے طور پر فٹ آتا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو سنت کو چھوڑ دے گا، اعراض کرے گا، کیئرلیس کرے گا سنت کو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی محنت زیادہ کر کے بھی ثواب نہیں پاؤ گے، محنت وہی قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہوگی، عمل وہی قبول کیا جائے گا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ عمل صالح اسی وقت بنتا ہے جب نیت کے ساتھ ساتھ وہ سنت کے مطابق ہو، اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ تو اب ذرا یہاں رکیے اور غور کیجئے، بھلا وہ اسلام جو عبادت میں بے اعتدالی کو پسند نہ کرتا ہو، کوئی مسلمان انتہا پسند ہو سکتا ہے؟ کسی کے اندر یہ غلو پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک
اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکتے ہو عبادت کرو، جب تھکان محسوس ہو تو جا کر سو جاؤ، یہ تمہارے جسم کا حق ہے۔ اور اپنے آپ کو اس طرح کی مصیبت میں نہ ڈالو کہ مصیبت کے طور پر آپ کسی طرح سے جاگے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے پوری رات جاگنے کا ریکارڈ بنائیں، یا پوری رات جاگ کر کس کو راضی کریں گے؟ اگر سنت کے خلاف ہوگی بات تو کون سی عبادت قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے بعض لوگوں کا اور انداز تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور جو لوگ آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے، ان میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی ڈیوٹی ایسے بنائی ہوئی تھی مختلف صحابہ کے ساتھ مل کر شیئر، کہ ایک دن میں کاروبار کے لیے جاؤں گا تو اس دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ، اور جو کچھ باتیں آپ بتائیں رات میں ہم جب واپس آئیں ایک جگہ بیٹھیں گے تو وہ آپ مجھے بتا دینا، اور پھر نیکسٹ ڈے تم کام کے لیے جاؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں گا اور اس دن جو باتیں ہوں گی تمہیں میں بتا دوں گا۔ اب دیکھیے دین بھی سیکھ رہے ہیں، دنیا بھی کما رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، اور وہ ہماری دنیا کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ باعزت ہم زندگی گزار سکیں، بیوی بچوں کے لیے جو جائز اور حلال چیزیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر سکیں، بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے، تو کام بھی کر رہے ہیں اور دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے تقسیم کار انہوں نے کیا۔ اس کے اندر بھی دیکھیے آپ کس طرح کا اعتدال رکھا گیا، کھانے پینے کے اندر بھی یہی اصول پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زمانہ کیسے تیزی کے ساتھ بدلتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسلام جو بہت ابتدائی زمانے میں اجنبیت کی حالت میں تھا، جب شروع ہوا تو اسٹرینجر چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، لگتا تھا کہ جو مسلمان ہوئے وہ پردیسی ہیں۔ اسلام حالت اجنبیت میں شروع ہوا، یعنی جب اسلام شروع ہوا تو جو مسلمان ہوتے وہ ایسے لگتے جیسے پردیسی ہیں، اسٹرینجر، اجنبی ہیں۔ چند لوگ مسلمان ہوئے اور بہت ان کی حالت کمزور تھی، میجارٹی اکثریت لوگوں کی اسلام کے خلاف تھی، اسلام کو روکنا چاہتی تھی، مگر یہ چند مٹھی بھر لوگ جو مسلمان ہوئے ان کا ایمان اور اس پر استقامت اتنی تھی کہ بہت سارے مخالفین کے باوجود وہ اپنے اسلام پر جمے رہے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت پھیلتی گئی، لوگ جوق در جوق مسلمان ہوتے گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تم دیکھو گے کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی زندگی میں خود دیکھنے میں آئی بات۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اسلامی قافلہ پھیلتا گیا، اور نہ جانے کتنے لوگ پھر مسلمان ہوئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تو حالت اجنبیت میں، اور پھر ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ گھوم گھما کر پھر وہی چند لوگ مسلمان رہ جائیں گے، پھر وہی عمل کرنے والے محدود اور بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ کیا بات ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے کے بعد پھر تھوڑے سے لوگ کیوں باقی رہ جائیں گے؟ یہ اس میں گویا کہ وارننگ دی گئی کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ اسلام پر عمل کرنا گویا ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی ہاتھ پر آگ کا شعلہ رکھا ہوا ہے، اسلامی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، جگہ جگہ مخالفت، جگہ جگہ پریشانیاں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی، فطوبى للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے جو اس مشکل وقت میں بھی دین پر قائم رہیں گے، کہ لوگ انہیں اجنبی کی نظروں سے دیکھیں گے، تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ خوشخبری ہے، بشارت ہے ان کے لیے۔ طوبیٰ، جنت کے ایک درخت کا نام طوبیٰ، اس کے لیے کہا گیا کہ بشارت ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ بڑے عزیمت والے لوگ، حوصلے والے لوگ ہیں، پکے اور سچے مسلمان ہیں، آزمائش اور پریشانیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اب بعض لوگ یہ جو اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین پر عمل کریں، لیکن اب وہ لیکن کے بعد کبھی گھر والی نہیں مانتی، کبھی بچوں کی مخالفت، کبھی رشتہ دار
تانا دیتے ہیں، کبھی دوست احباب چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. یعنی ہمارا دین اتنا کمزور ہے، عقیدہ اتنا ادھورا اور ناقص ہے کہ ہم اگر اس دین کے حوالے سے کوئی دوست مذاق کرے گا تو دین چھوڑنے تیار، بیوی بچے تھوڑی سی کوئی بات کر دی دین چھوڑنے کے لیے تیار. تو آپ بتائیے وہ استقامت کہاں ہے، وہ حوصلہ کہاں ہے، وہ ثابت قدمی کہاں ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھول دیے جاتے. اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی، اللہ کی مدد استقامت کے بعد آتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کریں اور اس پر جم جائیں تو ان کے لیے یہ بشارت ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے لیے کوئی رنج کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ مشکل حالات کے باوجود دین پر قائم ہے. آپ یہ مت دیکھیے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کون دوست راضی ہوگا کون ناراض ہوگا، کون رشتہ دار خوش ہوگا کون ناخوش ہوگا. یہ دیکھیے کہ یہ کام آپ کس کے حکم سے کر رہے ہیں اور کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ جو احکم الحاکمین ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم رتبہ دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، خاتم النبیین والمرسلین کی ادا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے اندر ایک توانائی پیدا ہوگی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہا ہوں. کوئی راضی ہوتا ہے ہو اور کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. میری دوستی اور دشمنی کی بنیاد میری ذات نہیں، اللہ کا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. اس لیے اس میں تردد تذبذب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معلوم یہ کیجئے دین صحیح کیا ہے اور اس پر عمل کیجئے. اور پھر ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ حالات کچھ ایسے پیچیدہ ہو جائیں گے کہ ایمان گھوم گھما کر جیسے مسلمان کم ہوں گے، ایمان بھی سمیٹتے سکڑتے ہوئے بہت محدود مدینہ منورہ کے علاقوں میں چلا جائے گا. جیسے کہا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، اس باب میں چشم کشا حدیثیں ذکر کی گئی مشکات کے. ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیہ الی جحریہا، کہ ایمان ایسے سکڑ جائے گا جیسے کہ سانپ اپنی بل میں سکڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں سانپ بہت تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی واپس لوٹ کر اپنی بل میں چلا جائے، کیونکہ یہی اس کے لیے پناہ گاہ اور یہی اس کے لیے چھپنے کی جگہ ہوتی ہے. تو ایک تشبیہ دی گئی کہ ایمان نکلا اور پھیلا گویا یہیں سے تھا، مکہ مکرمہ سے آغاز ہوا، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا. پھر اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوں گے سمیٹتے سمیٹتے پھر اسی کے قریب وہ پہنچ جائے گا. تو اس میں ایک تو مدینہ منورہ کی اپنی فضیلت اور دوسرے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی اپنی ذمہ داریاں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. لیکن ان تمام حالات کے باوجود ہم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں. اگر دین کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے اللہ کی نصرت اور مدد ایسے ہی لوگوں کے لیے آنے والی ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تنبیہ فرمائی کہ صراط مستقیم پر تم قائم رہو، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں نہ بھٹکنا. ایک موقع پر آپ نے کچھ نشان بنائے زمین پر، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں، جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ. سیدھی لکیر ڈالی، کہا کہ یہ اصل میں اللہ کا جو راستہ ہے، سیدھا شاہراہ صراط مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں، دی اسٹریٹ پاتھ، یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھے اللہ تعالیٰ تک تم کو پہنچائے گا. اور ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے بعد رائٹ اور لیفٹ مختلف آپ نے لکیریں کھینچی، مختلف راستے جیسے اس کی نشاندہی آپ نے فرمائی. پگڈنڈیاں ہیں، جو سیدھے راستے کو چھوڑ دے گا وہ ان پگڈنڈیوں میں بھٹک جائے گا. پھر آپ نے قرآن کریم کی جو آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو. جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی رب چاہتے ہو، تو
تو یہ صراط مستقیم پر چلو، ادھر ادھر مت بھٹکو۔ اگر ادھر ادھر بھٹکو گے تو صراط مستقیم سے بچھڑ جاؤ گے، جنت کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ جیسے کوئی آدمی ہائی وے، موٹر وے، صحیح راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر چھوٹے راستوں میں چل پڑتا ہے، اجنبی آدمی کبھی بھی اس پر بھٹک سکتا ہے۔ تو گویا دین کے صحیح راستے کو چھوڑ کر اگر تم ادھر ادھر بھٹکو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ کیوں تباہ ہو جاؤ گے؟ اس کے لیے آپ نے ایک وارننگ دی، ایک سبب بتایا، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ لیکچر میں اس کو پورا کریں انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انتظار کیجئے، آئندہ لیکچر میں مزید احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان